आदाब, जी सलाम देख रहे हैं आप उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ रम खान। जी सलाम की खास पेशकश हमदर्द शिफा खाना में आप सबका इस्तकबाल है। हमदर्द की हिंदुस्तान को सेहतमंद बनाने की मुहिम में आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, डॉक्टर सैयद बसीर अहमद। आज हम इनसे जानेंगे स्किन की परेशानियों का कुदरती इलाज। इन्हीं मौजू पर आपके सवालों का जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे। हमारे टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे सीधे राब्ता कर सकते हैं और डॉक्टर सैयद बसीर अहमद से स्किन से जुड़ी तमाम परेशानियों के बारे में किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि शो के बाद आप हमदर्द वेलनेस सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-1800-108 पर भी कॉल कर सकते हैं। सेहत से जुड़े किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर उनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसी नंबर पर आपको कॉल करना है। डॉक्टर साहब स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद होंगे। ये सुनहरा मौका है, बेहतरीन मौका है। आप बराह रास्त डॉक्टर साहब से खुद बातचीत कर पाएंगे और तमाम जानकारी हासिल करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि ये मौका आपको नहीं मिलता जब आप तफसील से बातचीत कर पाएं। फोन लाइन के जरिए आपके जो मसले मसाइल हैं वो आप पूरी तरह से यहाँ पर बयां कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है और डॉक्टर साहब आपके तमाम सवालों का जवाब यहीं पर देंगे। इसके अलावा जो और कोई परेशानी है अगर आपको, तो आप हमदर्द वेलनेस सेंटर के टोल फ्री नंबर पर भी बातचीत कर सकते हैं। बता दें कि 1800-1800-108 वो नंबर है जिस पर शो के बाद आपको कॉल करना है और बातचीत करनी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। स्किन से रिलेटेड जो परेशानियां हैं उनका हल जानने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जो स्किन से जुड़ी किसी भी तरह की अगर आपको परेशानी है, डार्क सर्कल्स हैं, पिंपल्स हैं, तो उन तमाम परेशानियों के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं, कुछ दुश्वारियाँ होती हैं जिससे हम ग्रस्त होते हैं, लेकिन उनके बारे में हम बातचीत नहीं करते या फिर तोड़ उनका नहीं पता होता, उनका इलाज हमें पता नहीं होता है, नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन वक्त के वो आपके चेहरे पर गहरा दाग छोड़ देती हैं और आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी कई बार फील कर सकते हैं उस वजह से। तो आप यहीं पर कॉल करें, ये मौका है, आप बातचीत करें, डॉक्टर साहब से सवाल पूछें। टोल फ्री नंबर एक बार फिर से आपको बता दें 1800-1800-108 वो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, तो चलिए हम और आप मिलकर डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत इस्तकबाल है आपका कीमती वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। तो इस वक्त जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ। आप कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल करिए और बातचीत करिए। डॉक्टर साहब जब तक नाज़रीन के जुड़ने का सिलसिला शुरू होता है तो उससे पहले कुछ सवाल मेरे भी हैं आपसे जो मैं जानना चाहूँगी। आमतौर पर डॉक्टर साहब स्किन से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं जिनसे हमें परेशानी तो हो रही होती है, कई बार हमें पता नहीं चलता, पिम्पल्स समझ कर ही हम नज़रअंदाज करते हैं, ऐसी परेशानियों के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, स्किन जो है वो हमारे अतिब्बा ने बताया है कि ये स्किन जिस्म के ऊपर जो हमारी चमड़ी है इसको स्किन बोलते हैं, और ये जो हमारा बॉडी है इसके ऊपर स्किन उसको कवर किए हुए, तो इसकी बहुत अहमियत है। और स्किन जो हमारा वेट है उसका 16% जो वेट होता है वो स्किन कवर किए होती है। और स्किन जो है जिल्द अगर सुर्ख है या ब्लैक है या वाइट है, उससे हमारे अतिब्बा जो है उसमें डिज़ीज़ को डायग्नोस करते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीक़ा है डायग्नोस में, जो हम लोग खिल्त है, हमारे यहाँ खिल्त होती है, उसके हिसाब से हम लोग इलाज करते हैं। तो खिलते बलगम, खिलते सफ़रा, खिलते सौदा और खिलते दम। तो जिस खिल्त का जो है गलबा होगा उसी वो ज़ाहिर होगी आपके स्किन से। तो अगर खिलते सौदा का गलबा है तो वो जो पर्सन होंगे, लोग होंगे, वो काले कलर के फेस होगा उनका, आमतौर से उनकी स्किन काली होगी। इसी तरह खिलते सौदा के जो लोग हैं वो काले कलर के होंगे। खिलते दम जो होगा वो उनके अंदर लाली होगी, चेहरे पर भी, बदन पर भी खूब मोटे तगड़े महसूस होंगे। और इसी तरह खिलते सफ़रा जो है, खिलते सफ़रा जो है उसको पीला कलर में शुमार कहते हैं। तो वो लोग जो है आमतौर से गुस्से वाले और थोड़े से मगरूर किस्म के भी होते हैं, लेकिन बहादुर होते हैं। तो ये स्किन के से हम लोग जो है तशखीस
کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. بالکل. اسی طرح بہت سی بیماریاں ہیں جو اسکن میں عام طور سے دیکھنے میں آتی ہیں, جیسے ایکنے ہے, کہ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جب ٹین ایج ہوتا ہے, جوانی ہو رہی ہوتی ہے لڑکا لڑکیاں, تو ان کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں, تو ہارمونل چینج کی وجہ سے جو ہے وہ دانے منہ پر نظر آتے ہیں. تو اس کو جو ہے ہمیں چاہیے کہ چہرے کی صفائی ستھرائی رکھیں, اور خاص طور سے کھان پان جو ہے جی جو ہم کھا پی رہے ہیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. اس میں آئلی چیزیں اور جنک فوڈ کا استعمال کم سے کم رکھیں. اگر ہم وہ جنک فوڈ اور آئلی چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارا فیٹ کا ڈپوزیشن باڈی میں زیادہ ہوگا, اور پھر وہ ہارمونز ڈس بیلنس ہوتے ہیں اور اس سے پھر یہ نکلتے ہیں, بالکل. اور خلط ڈاکٹر دم کا صاحب اضافہ ہوتا ہے. اس پر بھی ہم تفصیل سے بات چیت کریں گے. کچھ کالرز کے جڑنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا, انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں, ان کے سوالوں کا بھی آپ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. فرزانہ صاحبہ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ, ان سے بات چیت کرتے ہیں. جی فرزانہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی جی بتائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ایک ہفتے سے کھانسی, سوکھی کھانسی بہت ہو رہی ہے, اور کھانسی کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے. ایک ہفتے سے ان کو کھانسی ہو رہی ہے اور پیٹ میں درد ہو رہا ہے جیسے یہ بتا رہے ہیں, تو اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہمارے یہاں جو تلسی ہوتی ہے, تلسی عام طور سے تلسی کا ہماری حدیثوں سے بھی بہت اس کی افادیت کے بارے میں بتایا ہے, اور ہمارے دیش بھائی ہندو بھائی لوگ جو ہے اس کی پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں. تو عام طور سے آپ کو اویلیبل ہو جائے گی تلسی. تو آپ ایک مٹھی تلسی کے پتے لیجئے اور ان کو پانی میں جسٹ لائک جیسے چائے بناتے ہیں اس طرح اس کو بوائل کیجئے اور اس کو پی لیجئے. تو اس سے آپ کی جو ڈرائی کف ہے اس پر بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے تلسی کے پتوں کی چائے پینے سے. اور اگر جو ہے پروڈکٹیو کف ہے کہ بلغم آ رہا ہے, تو اس میں ہمدرد کی جو ہے صدوری آتی ہے, وہ آپ 2 چمچ یا 4 چمچ صبح شام لے سکتی ہیں. اگر چھوٹا بچہ ہے تو 2 چمچ 1 چمچ بہت ہے, ادر ایڈلٹ ہیں تو پھر وہ 4 چمچ لے لیں. تو اس سے بہت افاقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ سوالین گولیاں ہوتی ہیں ہماری ہمدرد کی, تو آپ سوالین چوس لیں اگر خاص کھانسی ہے, یا پھر وہ 4 گولی آپ 1 کپ پانی میں بوائل کریں اور اس کو اس وقت تک بوائل کریں جب وہ ڈیزولو ہو جائے. جب اگر ٹیبلیٹ ڈیزولو ہو جائیں گی تو جسٹ لائک آپ اس کو چائے کی طرح پی سکتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ کرے گی آپ کو. اور بالکل ویسے امید کرتے ہیں فرزانہ صاحبہ آپ کو ضرور آپ کی جو پریشانی ہے اس کا حل ملا ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہاں پر خوبصورت مشورے بیان کر رہے ہیں, تو تمام ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. خاص موضوع جو ہے وہ سکن کی بیماریوں سے جڑا ہوا ہے, کیا پریشانیاں آپ کو عام طور پر ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی اگر آپ کسی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں تو پھر بات چیت کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اور بھی کالرز ہمارے ساتھ جڑیں گے تمام سوالات کے جواب کے لیے. کچھ جو سوال میرے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے لگاتار رکھ رہی ہوں. جس طرح آپ نے ایکنے کی بات کی, پمپلز کو سمجھایا, ہم دیکھتے ہیں ڈارک سرکلز کی بھی پریشانی ہونے لگتی ہے. کہا جاتا ہے کہ زیادہ سونے سے بھی ڈارک سرکلز ہوتے ہیں, یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے, اس پہ کتنی سچائی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے اصل میں زیادہ سونے کا تو کہیں اتنا وہ نہیں ملتا, لیکن یہ ہے کہ یہاں چھائیاں آ جاتی ہیں, ڈارک سرکل پڑ جاتے ہیں, ایکنے ہو جائیں اس کی وجہ سے بھی سرکل رہ جاتے ہیں. تو یہ سب عام طور سے لیڈیز میں جو نشان ہو جاتے ہیں چھائیاں وغیرہ, یہ ہارمونل ٹیبلیٹس جو یوز کرتی ہیں وہ بھی اس کا ایک کاز بتایا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو پیریڈز کے دوران جو ٹیبلیٹس وغیرہ رہتے ہیں وہ نہ لیا جائے, اور اس کو آپ لوگ آ کر ہمارے جو ویلنس سینٹر ہے, میں لال کنواں ہمدرد ویلنس سینٹر ہے یا دہلی, یہاں بیٹھتا ہوں اور نبض دیکھتا ہوں. اس سے 90% میں اپنے جو ہے تشخیص ہو جاتی ہے نبض دیکھنے کے بعد, اور پھر ہم اس کو نسخہ تجویز کر دیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو یونانی دوائیں ہیں اس سے بہت اچھا رزلٹ آتا ہے. خاص طور سے ایک غازہ حسن افزا آتا ہے ہمارا ہمدرد کا, اس کو اگر جسٹ لائک فیس پیک کے یوز کیا جائے جی, تو میں سمجھتا ہوں اگر بہت زیادہ ڈارک سرکل ہے یا ڈارک وہ ہے تو وہ 1-1.5 مہینہ استعمال کریں. روزانہ آدھا گھنٹے کے لیے فیس پیک لگا لیں, اس کو آنکھوں کو چھوڑ دیں, اور اس کے بعد چہرے کو دھو کر سو جائیں, یا اگر آپ چاہیں تو اس کو لگا کر پوری رات آپ لگا رہنے دیں, صبح میں واش کر لیں اچھی طرح چہرے کو گرم پانی سے, ہلکا گنگنے پانی سے, تو
یقیناً 1-1.5 مہینے میں آپ کا کلر بھی فیئر ہوگا اور جو داغ ہیں سرکل ہیں وہ سب صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل، جھریوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ عمر کے ساتھ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن کچھ پروڈکٹ سپلائی کرنے سے بھی کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ کم عمر میں بھی یہ پریشانی دیکھی جا سکتی ہے؟ جی بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، اور خاص طور سے بہت سی جو لیڈیز جو وہ فیس وغیرہ بنواتی ہیں عام طور سے، تو ان لوگوں کو جو وہ کیمیکلز کا یوز کرتے ہیں اس سے چہرے پہ بہت طریقے کے داغ، دھبے، پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ خاص طور سے ایک لیڈیز تھیں جن کا خود اپنا وہ تھا اور وہ خود ان کو تکلیف ہوئی اسکن کی بہت زیادہ، تو پھر میں نے یہی فیس پیک جو میں ابھی بتا رہا تھا 1-1.5 مہینے استعمال کرایا تو کافی آرام ہوا اور وہ صحیح ہو گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ عرق گلاب ہے اور لیمو ہے اور گلیسرین ہے، ایکول کوانٹٹی میں لے کر اگر رات میں لگایا جائے چہرے پر تو اور صبح دھو لیا جائے تو اس سے بھی بہت زیادہ بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب کہیں نہ کہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مہنگے علاج کراتے ہیں، مہنگے کاسمیٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس سے اچھا ہے کہ گھریلو نسخوں پر ہی ڈیپینڈنسی دکھائی جائے، زیادہ تر انہی ہوم میڈ چیزوں کا استعمال کیا جائے چہرے کے لیے۔ اس پر تفصیل سے بات چیت کریں گے، آپ سے کچھ جواب اور چاہیں گے ڈاکٹر صاحب۔ اس وقت شکیل احمد آندھرا پردیش سے کالر جڑ گئے، انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی شکیل صاحب، آواز مل رہی ہے سر؟ شکیل صاحب آواز مل رہی ہے آپ کو؟ چلیے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت، عبد المبین، ان سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ جی عبدل صاحب سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبض رہتا ڈاکٹر صاحب؟ جی معاف کیجیے گا، کیا دہرائیں گے اپنا سوال؟ قبض رہتا؟ قبض رہتا ہے، ہاں تو آپ کی ایج کیا ہے؟ اور 58۔ ڈائبٹیز تو نہیں ہے آپ کو؟ شوگر، ڈائبٹیز؟ بی پی ہے۔ بی پی رہتا ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ شوگر تو نہیں ہے نا؟ جی نہیں، شوگر نہیں ہے۔ ہاں تو آپ ایک تو لیگزیٹو چیزیں، وہ چیزیں استعمال کریں جیسے انجیر ہے، منقع ہے، اس کا رات میں استعمال کیا کریں۔ خاص طور سے انجیر جو ہے اس کا آپ شیک بنا کے دودھ میں لے سکتے ہیں، تازے اگر پھل جب آ رہے ہو تو بہت فائدہ کرتے ہیں قبض کے لیے، قبض کشا ہے۔ اس کے علاوہ آپ قرص ملین کے نام سے گولیاں آتی ہیں، وہ گولی اگر بہت زیادہ آپ کو قبض ہے تو 4 گولی گرم پانی سے لے لیں، ادروائز آپ جو ہے 2 گولی کافی ہوتی ہیں، اس کو لیں تو اس سے آپ کا قبض جو ہے وہ رفع ہو جائے گا۔ کیونکہ قبض جو ہے اصل میں اطباء نے ہمارے یونانی میں کہا گیا کہ قبض، کانسٹیپیشن جو ہے وہ مدر آف دا ڈیزیز ہے، مطلب ام الامراض میں شمار کیا گیا کہ اگر یہ قبض رہے گا تو اسی کے بعد پھر ساری بیماریاں شروع ہوتی ہیں، تو ہمیں قبض کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے 2 بار دن میں فارغ ہو گئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیلدی ہے، نہیں، 24 آور میں اگر ایک بار بندہ جو ہے فریش ہو رہا ہے تو سمجھیے کہ وہ ہیلدی ہے، ادروائز اس میں کچھ نہ کچھ پرابلمس ہیں۔ اور خاص طور سے آج کل جو کھان پان ہے اس کے حساب سے لوگ اس پہ اپنے پیٹ پہ اور اپنے جو ہے زبان پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کی تھون نکل آتی ہے، اور پیٹ نکلنا جو ہے یہ ہر بیماری کے لیے نقصان دہ زیادہ۔ اگر ہمارا یہ چیسٹ اور ایبڈومن اگر لیول میں رہے گا تو ہم جو ہے بالکل فٹ فاٹ رہیں گے۔ اگر جب بھی ہمارا بلج آؤٹ کرے گا پیٹ تو پھر وہ قبض رہے گا، اور قبض رہنے کے بعد پھر زیادہ اگر ہم فیٹی ڈائٹ لیتے ہیں، آئلی چیزیں لیتے ہیں تو لیور فیٹی ہوتا ہے، اور فیٹی لیور کے بعد پھر اور سکن سے جڑی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ بھائی ایڈلٹریشن آج کل جو کھان پان ہے اس میں جو ملاوٹ ہے، اصل میں جو وائٹ پیچز ہے، لیکوڈرما ہے، برس بولتے ہیں جس کو، یہ جو میں اب تک پہنچا ہے جس نتیجے پہ، کیونکہ میں ہمدرد میں سب سے سینئر حکیم ہوں، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے اطباء نے اس کو برس کے بارے میں لکھا کہ مچھلی کھا لی اور اس کے اوپر دودھ پی لیا، اس کو کاز بتایا کہ بھئی یہ سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے۔
تو ہم لوگ اطباء جو ہیں حضرات اس کو بتاتے ہیں کہ سفید کلر کی چیزیں نہ کھائیں اس میں پرہیز کے طور سے، اور جو ہے اور خاص طور سے اس کے اوپر دودھ نہ پئیں. لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ تو ہے ہی ہے اس کا ایک لیکن میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے. تو اس کا میں نے جو اسیس کیا اس میں دیکھا کہ ہم لوگ جو آج کل باہر کی جو چیزیں ہیں اور خاص طور سے جنک فوڈس وغیرہ ہیں، اب آج کل دور یہ چل رہا ہے کہ ہم کہیں بھی گئے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور کولڈ ڈرنک بھی چل رہی ہے، ادھر جو ہے وہ کھانا بھی چل رہا ہے، تو پتہ چلا ٹھنڈا بھی ہے، گرم بھی ہے، نان ویج بھی ہے، ادھر کولڈ ڈرنک بھی ہے. تو وہ مزاج کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ تو وہ سوء مزاج ہو جاتا ہے. سوء مزاج کے نتیجے میں پھر دوسری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بڑی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے برس میں خاص طور سے ہمارے یہاں بہت ہی اچھا 100% 99% مریض شفایاب ہوتے ہیں، اور بہت ایک سے ایک اچھی دوائیں موجود ہیں جس میں عام طور سے سارے اطباء تو جانتے ہی ہیں کہ صفوف برس ہے، برسینہ ہے اور روغن باپچی ہے جس کا استعمال کرتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہے اس وقت علی گڑھ سے ہمارے ساتھ، انہیں شامل کرتے ہیں. ڈبلو ہمارے ساتھ جڑے ہیں. جی سر سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے فادر ہیں، ان کو پیس میکر لگا ہوا ہے ان کے ہارٹ پہ، اور انہیں پریشانی یہ ہے کہ ان کبھی کبھی پالپیٹیشن ہو جاتا ہے. تو میں سر سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی دوا. جی دیکھیے آپ کے جو فادر ہے اگر ان کو شوگر اور ڈائبٹیز ہے تو پھر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے شوگر اور ڈائبٹیز کنٹرول میں آنی چاہیے. اس کے علاوہ پیس میکر لگا ہوا ہے تو اس کے بعد جو ڈاکٹرز دوائیں یوز کرتے ہیں اس میں ایسپرین وغیرہ دوائیں ہوتی ہیں جو بلڈ تھنر ہوتی ہے کہ خون کو پتلا کرتی ہیں. اس کے نتیجے میں جو مسلس آف دا ہارٹ ہے، قلب کی جو مسلس ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں، کارڈیک مسلس. تو کارڈیک مسلس جو ویک ہوتی ہیں اس سے تھوڑی سی بھی کوئی ان کو گھبراہٹ ہوئی یا کسی وجہ سے تو وہ پالپیٹیشن تیز ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہماری یونانی میں بہترین دوا ہے جو میرے اپنا جو ہے ایکسپیرینس میں ہے، قرص فضہ. تو آپ ان کو قرص فضہ استعمال کرائیے تو اس سے ان کو بہت راحت ملے گی. اس کے علاوہ جو ہے اگر ان کو شوگر اور ڈائبٹیز ہے تو اس کے لیے ہمارے یونانی میں جو ہے خاص طور سے ہمدرد کی ڈائبیٹ آتی ہیں ٹیبلیٹس، اور وہ میں نے ہی کلینکل ٹرائل کیا تھا اس کا اور بہت اچھا رزلٹ ہے. آپ اس کو دو جو کیپسول ہے وہ 2 صبح 2 شام دیجئے، اور خاص میں صبح میں جو ہے آپ قرص فضہ دے دیجئے. اگر شوگر نہیں ہے تو آپ 5 گرام خمیرہ آبریشم شیرہ الناو والا استعمال کرا سکتے ہیں صبح کے وقت، لیکن 5 گرام سے زیادہ نہ دیں کیونکہ عام طور سے اس کو دیکھا گیا ہے کہ اس کو اگر مقدار میں زیادہ دیں تو وہ صحیح نہیں رہتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ آپ کے فادر کو میں سمجھتا ہوں اگر آپ چاہیں دکھانا تو آپ ہمارے ویلنس سینٹر پر ان کو دکھا سکتے ہیں. بالکل بالکل. آپ ہمدرد ویلنس سینٹر پر بھی جا سکتے ہیں. ٹول فری نمبر بھی ڈبلو صاحب آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں 1800-1800-108 وہ نمبر ہے جس پر آپ شو کے بعد کال کر تفصیل بھی حاصل کر سکتے ہیں کہاں پر ویلنس سینٹر ہے، کہاں پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ایک اور کالر اس وقت دہرادون سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں. جی سر آواز پہنچ رہی ہے آپ تک، سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری اہلیہ کو نا ایک تو مطلب نسوں میں دقت رہتی ہے اور ہڈیوں میں درد رہتا ہے، اس کا لیور فیٹی ہے، مطلب پاچن کریا بھی صحیح نہیں ہے، اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ آپ نے کہا کہ نسوں میں درد رہتا ہے اور پاچن کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور لیور فیٹی ہے. لیور فیٹی ہے. جی شوگر بلڈ پریشر تو نہیں ہے آپ کے؟ نہیں، بی پی تو لگ بھگ لو ہو جاتا ہے کبھی، مطلب اکثر تو نہیں. ایج کیا ہے؟ ایج ہے 30 سال. 30؟ جی ہاں تو آپ کو جو ہے ہمارے یہاں آپ ویلنس سینٹر پر آ کر دکھا سکتے ہیں، ہمدرد ویلنس سینٹر لال کنویں پہ. اس کے علاوہ میں کچھ دوائیں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ لیجئے اور وہ بہت زیادہ فائدہ کریں گے. کہ جگرین ایک دوا ہوتی ہے ہماری جو آپ 4 چمچ کھانا کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں
तो उससे आपका फैटी लिवर जो आप 1-2 महीने लेंगे तो वो फैटी लिवर भी सही होगा। इसके अलावा अगर नसों में जैसे आप बता रहे हैं कि कमज़ोरी है, दर्द होता है, तो आप कुर्स ऊदे सलेब के नाम से गोलियां आती हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर से रात में आप 4 गोली सूरनजान लें तो ये भी बहुत अच्छा आपको फ़ायदा देगी। तो ये सब दवाएं लें, लेकिन जो जिस तरह के पेशेंट आपने बताया वो देखकर ही सही इलाज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको विजिट करना भी ज़रूरी है। एक और कॉलर डॉक्टर साहब बिहार से हमारे साथ हैं, राजेश साहब, उन्हें शामिल करते हैं। जी सर, सवाल बताइए। सर, हमको कब्जियत रहता है और कुछ लगता है पथरी उथरी का शिकायत है, क्योंकि पहले भी तो पथरी का शिकायत हो चुका है। जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र करीब करीब 48 है। हाँ, तो ठीक है। आपको जो है सबसे पहले तो आपको परहेज़ करना है, और परहेज़ में आप वो चीज़ें जो आयरन रिच डाइट है और फैटी चीज़ें हैं उसको बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे कि पालक, मेथी, जो पत्ते वाली चीज़ें हैं वो बिल्कुल रोक दीजिए, और ख़ास तौर से गोश्त में आप अगर गोश्त खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो उसमें जो गुर्दी का गोश्त है वो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। ख़ास तौर से कोई भी गोश्त ना लें, ठीक है, क्योंकि पथरी जो है और किडनी जो स्टोन है वो 100% कह सकते हैं हम कि वो निकल जाती है, लेकिन शर्त यह है कि परहेज़ के साथ आप इलाज करें। और इलाज जो है वो सिर्फ हमारे बताने से नहीं होगा, बल्कि आपको आकर दिखाना पड़ेगा। चाहे आप हमारे पटना में वेलनेस सेंटर हमदर्द का है, वहाँ डॉक्टर रिजवान बैठते हैं, वहाँ पर उनको दिखा सकते हैं, या अगर दिल्ली ही आना चाहते हैं और तो फिर आप यहाँ आ सकते हैं। मैं नब्ज़ देखता हूँ, नब्ज़ देखकर और भी बहुत से जो हेल्थ है उसके अंदाज़ा हो जाता है, तो फिर हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे जो है हमारे यहाँ एक दवा जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसमें माजून जो है जी, माजून हजरुल यहूद के नाम से आती है, जो आप सुबह शाम 1-1 चम्मच अगर लेंगे तो उससे काफ़ी आराम होगा। इसके अलावा शरबत आलू बालू 4-4 चम्मच आप इस्तेमाल करें। तो ये 2 दवा मैंने बताई हैं। अगर शुगर है तो फिर वो आप गोली की शक्ल में आती हैं कुछ दवाएं, और आप बेहतर तो यह है पानी का ज़्यादा सेवन करें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, और परहेज़ में आप पत्तेदार चीज़ें, ऑयली चीज़ें और जंक फूड बिल्कुल बंद कर दें, तो यकीनन आपको शिफा होगी और पथरी निकल जाएगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पथरी का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो ज़रूर आपको अगर वो देखना होगा कि अल्ट्रासाउंड के बाद कि भाई वो किस कंडीशन में, किस जगह पथरी फंसी हुई है। तो कुछ हालत ऐसी होती है कि जिसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन ये सब जब भी हो सकता है कि जब आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ, या किसी अच्छे हकीम को आप राब्ता करें, बिल्कुल, तो यकीनन आपको शिफा। बिल्कुल आप वेलनेस सेंटर पर वैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लगातार नंबर्स आपको दे रहे हैं, और आपके जो पास में क्लिनिक है वो भी हकीम साहब ने आपको बताया, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हैं, उन्हें भी शामिल करते हैं। इकरा साहिबा हैं इस वक्त हमारे साथ। जी इकरा साहिबा। जी, अगर ये नींबू और ये गिलसरीन रात को लगाएंगे फेस पे, उससे क्या फायदे होते हैं? अगर आप जो हमारा हमदर्द का जो गाज़ा हुस्न अफ़ज़ा है इसको लगाएंगी तो जो छाइयाँ पड़ जाती हैं चेहरे पे उसमें भी फ़ायदा है, एक्ने में भी फ़ायदा करता है। इसके अलावा अगर कलर थोड़ा काला सा है या डम है तो वो कलर भी फेयर होता है, तो उसको लेकिन कंटिन्यू आपको मिनिमम 1-1.5 महीना लगाना पड़ेगा। अगर आप 10-5 दिन लगाएंगे तो उससे इतना रिज़ल्ट नहीं आता है। इसके अलावा भाई स्किन में कहीं भी आपके ड्राइनेस आ रही है स्किन में, तो आप जो है जो मैंने बताया कि आप अर्क गुलाब है, लेमू है और ग्लिसरीन है, इसको इक्वलेंट क्वांटिटी में मिलाकर आप अपने हाथ, चेहरे और कहीं भी जहाँ कुछ आपको ड्राइनेस लगती है लगा सकते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है स्किन के लिए। विटामिन सी भी मिल जाता है इसके बहाने, और विटामिन सी की जो चीज़ें हैं वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अपने खान पान का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। एक और कॉलर है डॉक्टर साहब, वो भी आपसे बात करना चाहती हैं, लाइन पर है, मुंतज़िर हैं। कनीस फातिमा इस वक्त हमारे साथ हैं देहरादून से। जी कनीस साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मैम, मुझे ये जानना था, मेरे फादर हैं, उनकी एज 65-70 के बीच है,
جی تو ان کو شوگر رہتا ہے بہت زیادہ اور ٹوائلٹ زیادہ آتی ہے بہت ہی زیادہ اور بی پی ہائی. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں آپ نے بتایا کہ آپ کے فادر ہیں اور ان کو بی پی زیادہ ہے, شوگر ہے اور ٹوائلٹ جو ہے وہ زیادہ آتا ہے. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی جو انٹسٹائن ہے, امعاں ہیں, چھوٹی اور بڑی آنت جو ہے وہ ضعف آ گیا ہے اس میں بہت زیادہ. جو بھی کچھ وہ کھاتے ہیں وہ صحیح طرح سے اس کو ہضم نہیں کر پاتے, ڈائجسٹ نہیں ہو پاتی. تو اس وجہ سے ان کو ویکنیس بھی بہت ہو رہی ہوگی. تو خاص طور سے بی پی اور شوگر کی تو دوائیں آتی ہیں یونانی میں. ہمارے شوگر کے لیے جو ہے ڈائبیٹ کیپسول ہیں اور بی پی کے لیے اسرول جو ہے وہ 2 گولیاں صبح شام لے سکتی ہیں. اجملون ہمارے مطب پر اویلیبل ایک دوا ہے, بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے اس کا, وہ لے لیں. لیکن جو ہے آپ جو بتا رہے ہیں کہ ان کو پیٹ جو ہے بار بار جاتے ہیں حاجت رفع حاجت کے لیے, تو اس میں قرص امعاں کے نام سے گولیاں آتی ہیں, وہ لے سکتے ہیں. اور ایک جو ہے بیلگری پاؤڈر ملتا ہے, کیونکہ ان کو شوگر ہے تو کوئی شربت نہیں دے سکتے, تو بیلگری پاؤڈر جو ہے وہ بہت سی کمپنیاں بناتی ہیں. آپ 1 چمچ بیلگری پاؤڈر کا یوز کریں تو اس سے بہت آرام ہوگا. اور ویسے ہمارے ویلنس سینٹر میں آپ دکھائیں, اگر آپ کے آس پاس کوئی ویلنس سینٹر ہے تو وہاں, نہیں تو دہلی اگر آپ دکھا سکتی ہے. میں یہاں لال قلعہ ہمدرد ہے ویلنس سینٹر, یہاں دکھا دیں, آصف علی روڈ دکھا دیں. بالکل, تو آپ وزٹ بھی کر سکتی ہیں ویلنس سینٹر پر. کنیز صاحبہ, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے والد کو ضرور آرام ہوگی. اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے, اپنے خوبصورت مشوروں سے نوازنے کے لیے. اور فی الحال ہماری اس خاص پیشکش میں اتنا ہی. دیجیے اجازت, آداب.